فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل الحظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کے فضل سے سورہ نساء کی آخری آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان میں آخری درجے میں بات کی جا رہی ہے عیسائیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک خاص مسئلہ وراثت سے متعلق جس کے قوانین جو ہیں اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں بیان ہو چکے ہیں، تو ان کے ضمن میں ایک سوال پیدا ہوا تھا جس کے جواب کے اللہ تعالیٰ نے وضاحتی آیت نازل فرما دی۔ سب سے پہلے فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لا تغلوا فی دینکم، دیکھو اپنے دین میں غلو نہ کرو،
یہ لفظ بہت اہم ہے۔ غلو کرنا، کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا۔ چنانچہ عیسائیوں کی سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ وہ حضرت مسیح کی عقیدت اور محبت میں غلو کیا اور انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہی معاملہ دوسرے مذاہب کے اندر رہا۔ مثلا ہندو مت میں اگر کوئی نبی آئے ہیں، جیسا کہ گمان ہے اور خیال ہے کہ آئے ہوں گے، تو انہیں اوتار بنا دیا گیا۔ اوتار کہتے ہیں کہ اللہ نے، خدا نے خود انسانی شکل میں ظہور کیا، وہ اوتار ہو گئے۔ تو رام چندر جی اوتار، کرشن جی مہاراج اوتار، اسی طریقے سے جو گیتا کے مصنف ہے تو وہ بھی اوتار، اس طریقے سے اوتاروں کا سلسلہ ہے۔ اس حوالے سے عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنایا۔ اچھا، عرب کے مشرکین نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ تو یہ غلو ہوتا ہے، محبت میں، عقیدت میں غلو۔ اور اس میں ہم مسلمان بھی کچھ پیچھے نہیں رہے۔ صرف ایک اعتبار سے ہم محفوظ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی فرقہ پوری تاریخ میں ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے سرکاری عقائد جو ہیں، علماء کے نزدیک مسلم عقائد میں ایسی کوئی چیز شامل ہو۔ یہ غلو ہوا ہے، نظموں میں ہوا ہے۔ شعراء کے بارے میں قرآن کا کہنا یہی ہے کہ وہ زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں۔ عام ہے، پوری دنیا میں غلو کیا جاتا ہے۔ جس سے بھی محبت اور عقیدت ہو جائے، پھر اس کی تعریف میں، توصیف میں، اس کے مقام اور مرتبہ کی تعیین کے اندر پھر مبالغہ کیا جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ضمن میں یہی مبالغہ ہوا کہ آپ کو خدا کا بیٹا قرار دیا گیا، اور اس حد تک جسارت کی گئی کہ یہ ہم لفظ جو بیٹا جو ہے کوئی استعارے کے طور پر استعمال نہیں کر رہے، تمثیل کے لیے استعمال نہیں کر رہے، بلکہ صلبی بیٹا۔ جیسے ہم میں سے سب جو ہے باپ بیٹا جو ہے وہ صلبی بیٹا ہوتا ہے باپ کا، اسی طریقے سے یہ حضرت مسیح جو ہے اللہ تعالیٰ کے صلبی بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس سے روکا جا رہا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اور دیکھو، اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کہو سوائے اس کے کہ جو مکمل حق ہو، اس میں باطل کی کوئی آمیزش نہ ہو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اب اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف منسوب کر کے ایسی بات نہ کہو جو حق نہ ہو، جو اللہ نے نہ کہی ہو۔ تو اعلیٰ کے لفظ کے اندر یہ دونوں امکانات موجود ہیں۔ اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کہو جو حق نہ ہو، اور اسی طرح اللہ کی طرف منسوب نہ کرو کسی ایسی بات کو جو حق نہ ہو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح۔ اب یہاں پر تعریف کی جا رہی ہے مسیح کون تھے۔ انما المسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم۔ یہ مسیح جو ہے یہ عیسیٰ تھے مریم کے بیٹے، اللہ کے بیٹے نہیں، مریم کے بیٹے۔ رسول اللہ ہے، یہ اللہ کے رسول تھے۔ وکلمتہ، اور اس کا ایک کلمہ تھے، القاہا الی مریم، جو اس نے ڈال دیا تھا، جو اس نے القاء کیا تھا مریم کو۔ وروح منہ، اور اللہ کی جانب سے ایک روح تھے خاص۔ اب یہاں پر چار باتیں بیان ہوئی۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، پہلی بات تو یہ کہ مسیح مریم کے بیٹے تھے، یہ تو وہ بھی مانتے تھے۔ وہ میں ابھی بعد میں بتاؤں گا کہ وہاں تثلیث کیا بنی تھی پہلے، بعد میں کیا بن گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ مسیح جو تھے وہ عیسیٰ تھے اور مریم کے بیٹے تھے، رسول اللہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول تھے، جیسے حضرت نوح تھے، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، اسی طرح حضرت عیسیٰ تھے علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ تیسری بات وکلمتہ القاہا الی مریم، اور وہ اس کا ایک خاص کلمہ تھے جو اللہ نے القاء کیا تھا مریم کی جانب۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ کلمے سے مراد کیا ہے؟ کن۔ کن، اللہ کا لفظ جو ہے یہ کن ہی اس کائنات کا آغاز ہے۔ قال لہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ کہتا کن اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کن سے ہی پوری کائنات وجود میں آئی ہے۔ یہی ایک حرف کن ہے جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں جو باپ کا حصہ ہوتا ہے نارملی، اس کی جگہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے۔
یعنی یہ کہ اگر تو جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کے آگے نسل چلانے کے لیے جو قاعدہ قانون مقرر کر دیا، باپ اور ماں سے اولاد ہوتی ہے، تو جہاں تک تو یہ سلسلہ چلتا رہے اللہ کو کوئی اور لفظ کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو ایک قانون ہے جو اس نے بنا دیا، اب وہ قانون چل رہا ہے۔ دن اور رات کا یہ سلسلہ، جیسے کہ مشرق سے سورج نکل رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے، اگر یہ اسی طرح چلتا رہے تو کسی تازہ اور نئے کن کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی وقت اسے ریورس کیا جائے کہ سورج مغرب سے نکلے، جیسے کہ نکلے گا قریب قیامت، قیامت کی جو بڑی علامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، تو اس وقت ضرورت ہوگی ایک حرف کن کی، کہ چونکہ ایک عادت اور عادی جو معاملہ چلا آ رہا تھا اس سے ہٹ کر اب ایک بات آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن وہاں پر اللہ کے حکم کے طور پر سامنے آئے گا۔ اسی طرح پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، جب تک تو یہ کیفیت ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کلمہ کن کی، لیکن اگر سمندر کو پھٹنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ضرب سے، تو یہاں لفظ کن کی ضرورت ہوگی۔ اسی طریقے سے آگ کا کام جلانا ہے، اگر وہ جلاتی رہے تو کسی کلمہ کن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آگ کو حکم دیا جانا ہے کہ نہ جلائے تو وہاں لفظ کن آپ کو ملتا ہے، کونی بردن علی وسلام علی ابراہیم، یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور ابراہیم کے حق میں سلامتی، تو وہاں حرف کن کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی عیسیٰ کی پیدائش میں جو ماں کا حصہ ہے وہ تمام سب کو معلوم ہے کہ حمل ٹھہرا ہے، حمل کے بعد جو وضع حمل ہوا ہے، پھر وہ بچے سے تھے، پھر وہ بڑے ہوئے ہیں، وہ تو سب کے علم میں ہے، وہ تو جو جیسے کہ عادی قانون ہے اللہ کا، جو ریگولر لاز ہیں اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ لیکن باپ کا جو عمل ہوتا ہے کہ جو حمل ٹھہرنے کے لیے ضروری ہے، اس کی بجائے اللہ کا ایک حرف کن آیا ہے، اس لیے انہیں کلمہ کہا گیا، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، اور وہ اس کا خاص کلمہ ہے کن، جو اس نے القا کی طرف، جو اس نے مریم کی طرف القا کیا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور ایک خاص روح ہے اس کی طرف سے۔ ارواح تو ہم سب کی بھی ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، پھر انبیاء کی ارواح جو ہے بہت بلند ہے، روح محمدی سب سے اونچا مقام ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ بات جو کہی جاتی ہے، میں نے بھی اس کو لکھا ہے کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، انہونی بات نہیں ہے، یہ بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے روح محمدی کو پیدا کیا ہو۔ اسی روح محمدی کو ہم نور محمدی کہتے ہیں، اس لیے کہ جیسے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے نور سے بنے ہیں، ایسے ہی ارواح انسانی جو ہیں وہ بھی نور سے وجود میں آئی ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلے حضرت محمد کی روح صلی اللہ علیہ وسلم بنائی گئی ہو، تو اس میں کوئی بات جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نا قابل قیاس ہو یا قرین قیاس نہ ہو، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ روح جو ہے، اب اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کی روح کا ایک خاص مقام ہے، چنانچہ ان کا معاملے میں کہا گیا روح منہ، وہ تو ایک خاص روح تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ویسے ساری ارواح اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن یہ کہ خاص روح، یہاں روح جو ہے اس کو نکرہ لایا گیا ہے استفخام کے لیے، بڑی تفخیم جسے کہتے ہیں، ایک بڑی روح، بہت اہم روح، بہت عظیم الشان روح تھی اللہ کی جانب سے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو پس ایمان لاؤ اللہ پر بھی اور اس کے رسولوں پر بھی، یعنی رسولوں پر سب کو رکھو برابر، لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم نہیں تفریق کرتے رسولوں میں سے کسی کے مابین بھی، تفرقہ نہ ہو، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، الذین یفرقون بین اللہ ورسلہ، یہ آیت پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کرنا یا رسولوں میں باہم تفریق کرنا، یہ دونوں جو ہے کفر ہیں۔ ہمیں جتنے نام بتا دیے گئے، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اے نبی ایسے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو پہلے بتا دیے، اور ایسے بھی بہت سے گزرے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے، وہ دور دراز کے علاقوں میں آئے جن سے آپ کی قوم واقف ہی نہیں، نہ ان علاقوں سے واقف، نہ ان قوموں سے واقف، تو یہ تاریخ اور جغرافیہ پڑھانے کے لیے تو آپ کو نہیں بھیجا گیا، تو جس علاقے سے یہ واقف ہیں اس میں جو نبی آئے ہیں ان کا ذکر قرآن میں کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ اگرچہ رسول 313 آئے ہیں ایک روایت کے مطابق، اور انبیاء تو 1.25 لاکھ کے برابر آئے ہیں، لیکن یہ کہ ہم تعین کے ساتھ اور قطعیت کے ساتھ صرف انہی کو رسول مانیں گے جن کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے۔ انبیاء اور رسل جن کا نام قرآن میں آ گیا ان کے بارے میں یقین ہے، باقی کسی کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ گوتم بدھ کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے، کنفیوشس کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے، تاؤ یہ بھی ایران کا ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، اس کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے، کرشن جی مہاراج کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے گمان تو ہو سکتے ہیں، بلکہ میں نے کہا تھا سقراط کے بارے میں بھی میرا گمان ہے کہ وہ اللہ کا نبی تھا، واللہ عالم، لیکن یہ ہمارے گمان ہیں، ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یقین کے ساتھ وہی ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ تو پس ایمان لاؤ، فآمنوا باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور دیکھو تثلیث کے قائل نہ ہو جاؤ۔ تثلیث ثلاثہ کا مطلب ہے 3، تو یہ 3 جو خدا ماننا ہے یہ عیسائیوں کے ہاں عقیدہ بنا ہے، لیکن اصل میں یہ عقیدہ بڑا قدیم ہے، پرانا ہے۔ مصر کی تہذیب بہت پرانی ہے، رومن سویلائزیشن، گریک سویلائزیشن بہت بعد کی چیزیں ہیں۔ گریک سویلائزیشن جو ہے یہ ون آف دی موسٹ اینشنٹ سویلائزیشن آف دی ورلڈ، وہاں یہ تثلیث موجود تھی۔ وہاں تثلیث کیا تھی؟ گاڈ دی فادر نمبر 1، ہورس دی سن آف گاڈ، آئسس دی گاڈ مدر۔ دیکھیے گاڈ کی بیوی نہیں کہا گیا، یہ لفظ جو ہے اس کو اچھی طرح نوٹ کر دیجئے، گاڈ مدر تو ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ گاڈ کی بیوی ہو، نہیں۔ تو گاڈ دی فادر، گاڈ، ہورس دی سن آف گاڈ، آئسس دی گاڈ مدر۔ چنانچہ اصل میں عیسائیوں نے پہلے تثلیث جو اختیار کی وہ آج نہیں ہے دنیا میں، وہ وہی تھیں 3 چیزیں کہ جو مصر کے اندر تھی موجود، گاڈ دی فادر، جیسس دی سن آف گاڈ، اینڈ میری دی گاڈ مدر۔ یہ تثلیث 3 پر مشتمل تھی، اللہ، حضرت مسیح اور حضرت مریم۔ بالکل کاربن کاپی ہے اس تثلیث کی کہ جو ایجپٹ کے اندر موجود تھی اور بہت عرصے سے چلی آ رہی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مصر کے اور روم کے بہت قریبی تعلقات ہیں۔ روم جو ہے وہ ایک ٹانگ کی طرح سے نکلا ہوا ہے یورپ سے اور نیچے کو آتا ہے، اور وہاں سے شمالی افریقہ کا فاصلہ کم رہ جاتا ہے۔ تو مصر سے گویا کہ ان کی آمد و رفت، کلیوپیٹرا جو کہ ملکہ تھی مصر کی، اس کا پھر خاص معاملہ ہوا ہے، جو ایمپرر تھا روم کا اس کے ساتھ معاشقہ ہوا ہے، اور اس سے پھر ایک بیٹا بھی ہوا ہے۔ یہ سارے معاملات ان کے درمیان بہت قریبی رشتوں کا مظہر ہے۔ لہذا جب اب یہ نوٹ کیجئے کہ حضرت مسیح تو یہ کہہ کر گئے تھے اپنے حواریین سے کہ یہ دین جو میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں اس کی تبلیغ صرف یہودیوں میں کرنی ہے، لیکن یہ کہ پال نے اس میں ترمیم کی۔ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ 3 ترمیمیں کی ہیں پال نے۔ توحید کو تثلیث سے بدل دیا، یہ بھی پال کا کام ہے۔ جو پہلی تثلیث ہے، گاڈ دی فادر، جیسس دی سن آف گاڈ، اینڈ میری دی گاڈ مدر، یہ تثلیث پال کی بنائی ہوئی۔ دوسرا کام پال نے کیا کیا کہ حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے کہ جو قانون ہے اور شریعت ہے موسیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تم پر بھی عائد رہے گی، لاگو رہے گی، تمہیں پابندی کرنی ہوگی۔ پال نے ایبروگیٹ کر دیا، نو لا آف موسیس از ناٹ اپلیکیبل ٹو اس۔ نمبر 3، ابھی بھی الفاظ یہ موجود ہیں کہ تم سوائے جیوز کے، سنز آف اسرائیل، بنی اسرائیل کے سوائے تم کسی کو تبلیغ نہیں کرو گے، جینٹائلز کو، گوئمز کو تبلیغ نہیں کرو گے۔ اس کو بھی بدلا ہے پال نے۔ اچھا، جب اس کو تبدیلی کرنے کی ان کے اندر خواہش پیدا ہوئی اور چاہا کہ رومیوں کو پہلے وہ تبلیغ کے زیر اثر ان کو ایمان لانے پر حضرت عیسیٰ پر آمادہ کریں، تو تثلیث کا جو ہے روپ انہوں نے دھار لیا۔ قرآن مجید میں آیا بھی ہے، یظاہرون قول الذین کفروا،
یہ ریس کرتے ہیں اپنے سے پہلے کے جو کافر ہیں ان کے ساتھ مشابہت پیدا کر رہے ہیں. جیسے ہندوستان میں یہ بات بڑی اہم ہے، نوٹ کر لیجئے، جب یہ اسماعیلی لوگ یہاں آئے اور انہوں نے مقامی ہندوؤں کے اندر تبلیغ کرنی چاہی تو انہوں نے کیا کہا؟ 9 اوتار تم پہلے مانتے ہو، ایک اوتار اور مان لو، وہ علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. دشم اوتار، 10واں اوتار علی ہے. یہ ان کی ایک اہم کتاب ہے مذہبی جس کا نام ہے دشم اوتار، کہ 9 اوتار تم مانتے ہو پہلے سے، 10ویں اوتار علی ہے. گویا کہ عقیدہ وہی رہا اوتار کا کہ اللہ خود کسی انسان کی شکل میں ظہور کرتا ہے، تو بس 10ویں اوتار حضرت علی کو مان لو، بس معاملہ ختم. یہ بھی ساتھ ہی کہہ دیا تھا انہوں نے تم پر شریعت لاگو نہیں ہوگی. وہ نہیں جو کام پال نے کیا تھا، جو رومیوں کے ساتھ کیا، جو ایجپشنز کے ساتھ کیا. ایک تو یہ کہ انہی کے عقیدے میں ڈال دیا اپنے عقیدے کو، گاڈ دی فادر، جیسس دی سن آف گاڈ، میری دی گاڈ مدر. جیسے کہ ان کے ہاں میں نے آج عرض کیا کہ گاڈ دی فادر یہ تو مشترک تھا، لیکن اس کے بعد ہورس دی سن آف گاڈ اینڈ آئسس دی گاڈ مدر، تو اس کے اوپر ڈھال کر اپنا عقیدہ ان کے سامنے پیش کیا تو ان کے لیے آسانی ہو گئی قبول کرنے میں. اور پھر یہ کہہ دیا کہ تم پر کوئی شریعت لاگو نہیں ہوگی، جو چاہو کھاؤ، اگر تمہیں خنزیر کھانا ہے کھاؤ، کوئی مناہی نہیں ہے. سود لینا دینا ہے لو دو، تم پر کوئی مناہی نہیں ہے. نو لا فار یو. یہ ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ کی ہیں پوپ پال نے، اور پال کی یہ تبدیلیاں مشابہ ہیں ان تبدیلیوں کے کہ جو کہ اسماعیلیوں نے ہندوستان میں تبلیغ کے ذریعے سے اختیار کی ہیں، 10 اوتار اور شریعت کا خاتمہ. تو فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ، دیکھو اس تثلیث کے قائل مت ہو. انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ خیر ہے. اور محاورت میں اگر ترجمہ کریں گے اسی میں تمہاری خیریت ہے. بچت کی شکل اگر ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی صورت ہے، تو اسی میں ہے کہ اس تثلیث کے عقیدے سے تائب ہو جاؤ. ویسے یہ تثلیث کا عقیدہ بڑا عجیب ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب قدیم ہیں، خدا بھی قدیم. اس کے بعد جو ہے جب کچھ فلسفے کا اثر زیادہ آیا ہے تو پھر کسی عورت کو خدائی میں شریک کرنا انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو تصورات کے مطابق نہیں ہے، بلکہ عورت کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایول ہے. ظاہر بات ہے کہ حضرت مریم کچھ بھی ہے تو عورت. ایو سے ایول بنا ہے ان کے ہاں، ایو حضرت حوا، تو ایو سے ایول، یعنی جو عورت ہے وہ مجسم برائی ہے، شر ہی شر ہے. بلکہ ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ عورت میں روح نہیں ہے، روح صرف مردوں میں ہے، عورت میں کوئی روح نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید میں بھی آیا ہے تو آدم کے بارے میں آیا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جبکہ میں آدم میں اپنی روح میں سے پھونک دوں. تشریح کا صیغہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمارے نزدیک حضرت آدم میں بھی روح پھونکی گئی، حضرت مریم کے اندر بھی اللہ کی روح موجود ہے. ہر عورت کے اندر بھی روح ہے، ہر مرد کے اندر بھی روح ہے. تو یہ روح جو ہے روح منہ، جو خاص روح تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا کی ہے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں خدا بھی قدیم اور روح القدس بھی قدیم. یہ انہوں نے حضرت مریم کو نکال کر روح القدس کو شامل کیا. مقدس روح یعنی حضرت جبرائیل. قرآن مجید میں بھی انہیں کہا گیا روح القدس اور روح الامین، امانت دار. تو وہ حضرت جبرائیل جو لے کر آتے تھے وہی تمام لوگ انبیاء کے پاس. تو اب ہو گئی تثلیث، خدا جو باپ ہے، نمبر 2 خدا جو بیٹا ہے، نمبر 3 روح القدس. یہ تثلیث ہے. تو خدا بھی قدیم اور عیسیٰ بھی قدیم اور روح القدس بھی قدیم. پھر بھی تینوں قدیم نہیں بلکہ ایک قدیم. اب بتائیے کس منطق سے اس کو سمجھیں؟ خدا بھی ہمیشہ سے ہے، روح القدس بھی ہمیشہ سے ہے، عیسیٰ بھی ہمیشہ سے ہے، پھر بھی تینوں ہمیشہ سے نہیں ہے، ایک ہی ہمیشہ سے ہے. تو یہ 3 میں 1 اور 1 میں 3 جو ہے یہ گورکھ دھندا ہے ان کے ہاں. وہ مدعی اس کے کہ ہم بھی توحید کے قائل ہیں. ایک ہی ہے قدیم، تو قدیم اور کوئی نہیں. لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ خدا بھی قدیم اور عیسیٰ بھی قدیم اور روح القدس بھی قدیم، پر پھر بھی
تین قدیم نہیں بلکہ ایک ہی قدیم. اب یہ ان کے عقیدے کی توضیح ہے جو وہ کرتے ہیں. بہرحال اب جو بھی چاہیں مانے، عقل کے خلاف مانے، منطق کے خلاف مانے، وہ کہیں گے ویل اٹس اور ڈوگما، ہم کوئی عقلی دلیل دینے کے پابند نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ ہے یہ بس، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے عقیدے کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا. عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، بس یہ گرہ لگ گئی، بس بات ختم کیجئے. تو یہ گرہ جو ہے، عقیدہ جو ہے وہ گرہ ہوتی ہے، اس کا معاملہ جو ہے اس سے آگے بات نہیں چلے گی، وہ تو گرہ لگ گئی. اسلام نے، قرآن نے عقیدے کا لفظ استعمال نہیں کیا، اگرچہ ہمارے ہاں پھر بعد میں عقائد کی کتابیں مرتب کی گئیں. توحید کے بارے میں کیا کیا چیزیں ماننی ضروری ہیں، رسالت کے بارے میں کیا کیا چیزیں ماننی ضروری ہیں، ملائکہ کے بارے میں کیا کیا چیزیں ماننی ضروری ہیں، قیامت کے بارے میں کیا کیا باتیں ماننی ضروری ہیں. تو عقائد مرتب کیے گئے، ان کا نام عقائد رکھا گیا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن مجید میں لفظ عقیدہ کہیں نہیں آیا. میں حدیث کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ حدیث کا جو ہے وہ بہت ضخیم ہے. حدیث کا معاملہ، حدیث کا دائرہ بہت وسیع ہے. اب یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، پھر جو باقی اور صحائح ستہ میں سے 4 کتابیں، پھر تیسرے درجے میں بے شمار کتابیں ہیں حدیث کی، مجموعے ہیں کہ جو صحائح ستہ میں شامل نہیں ہیں لیکن بڑے اہم ہیں. مسند احمد ابن حنبل یہ تو صحائح ستہ میں ہے. موطا امام مالک تک کو صحائح ستہ میں شامل نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث کی بنیادی کتاب موطا ہے. وہ صحیح بخاری کو وہ درجہ نہیں دیتے جو ہمارے ہاں اہل حدیث اور حنفی حضرات دیتے ہیں، بلکہ وہ درجہ ان کے نزدیک موطا امام مالک کا ہے. اور یہ بھی صحیح ہے کہ سب سے پہلا مجموعہ جو مرتب ہوا ہے حدیث کا وہ تو موطا ہے. اس پہلو سے اس کی ایک فضیلت تو متعین ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب نے اس کی 2 شرحیں لکھی ہیں، ایک فارسی میں شرح لکھی، ایک عربی میں. مصفہ یہ ہے اس کی ایک شرح، تو اس عربی میں ہے، پھر ایک فارسی کے اندر ہے. تو اس طریقے سے یہ موطا کو ویسے صحائح ستہ میں بھی شامل نہیں سمجھتے. اور اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ بے شمار کتابیں حدیث کی، تو میں تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ حدیث میں لفظ عقیدہ نہ آیا ہو. جہاں تک میں نے حدیث پڑھی ہے نہیں آیا. جیسے میں نے بارہا عرض کیا ہے، قرآن میں کہیں لفظ مذہب نہیں آیا، اور جتنی کچھ حدیثیں میں نے پڑھی ہیں اس میں لفظ مذہب نہیں آیا. اسلام تو دین ہے، مذہب نہیں ہے. اور ہمارے اسلاف نے بھی استعمال کیا ہے مذہب کو، تو وہ کیا ہے جو فقہی مسالک ہیں ان کے لیے، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، مذہب سلفی، مذہب جعفری جو فقہ ہے شیعوں کی، یہ مذاہب ہیں. لیکن یہ کہ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو نام ایک ہی ہے، اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا اور اختیار کرے گا وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا. تو بہرحال اسی طریقے سے لفظ عقیدہ ہے. تو عقیدے کے ضمن میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں کہ جن کی تفصیل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، استنباط کر کے لوگوں نے اس کے اندر چیزیں جمع کر دی ہیں. بہرحال فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، میں نے عرض کر دیا، نوٹ کر لیجئے کہ ابتدائی تثلیث کیا تھی؟ خدا، مریم اور عیسیٰ. گاڈ دی فادر، جیسس دی سن آف گاڈ، میری دی گاڈ مدر. اسے میری کو، حضرت مریم کو خدا کی بیوی نہیں کہا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ احتیاط برتی ہے انہوں نے کہ بیوی نہیں کہا، لیکن یہ کہ مدر، گاڈ مدر. حضرت عیسیٰ کی والدہ تو ہے نا آخر وہ، تو اس اعتبار سے وہ گاڈ مدر تھی. اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اصل میں جو ایجپٹ کے اندر تثلیث چلی آ رہی تھی، گاڈ دی فادر، ہورس دی سن آف گاڈ، آئسس دی گاڈ مدر، یہ اس کا چربا تھا جو انہوں نے اختیار کیا اور اسی کو پھر پھیلایا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ پھر رومیوں کو اور مصریوں کو اس کے قبول کرنے میں کوئی تعامل نہ ہوا، بلکہ مزید یہ کہ شریعت کا بوجھ بھی تم پر نہیں ہے. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تثلیث کے قائل مت ہو جاؤ. انتہو، بعد آ جاؤ. خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ تو ایک ہی ہے، ایک اکیلا. الہ واحد، واحد اللہ.
سبحانہ و یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ یہ کیوں کہا گیا پاک ہونا؟ اولاد ہونا کوئی ناپاکی تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اولاد ہے تو کیا کوئی ناپاکی ہے؟ وہ سبحانہ و یکون لہ ولد کیا معنی؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ انسان ہو یا حیوانات ہو، ان کی نسل چلتی ہے، بیٹا پوتا پڑ پوتا پھر چلا جا رہا ہے، اور چونکہ انسان خود فانی ہے، وہ جانتا مجھے مر جانا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، تو وہ اپنے بیٹوں میں اپنے وجود کے تسلسل کو محسوس کرتا ہے۔ میں نہیں ہوں گا، میرے بیٹے ہوں گے، میرا نام زندہ رہے گا، پوتے ہوں گے، میرا نام زندہ رہے گا، یہ فلاں کا پوتا ہے، محمد عبد المطلب کے پوترے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، تو نام چل رہا ہے نا، عبد المطلب کا نام بھی چل رہا ہے، عبداللہ کا نام بھی چل رہا ہے۔ تو جو خود فانی ہیں انہیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کا کوئی بیٹا ہو، بیٹی ہو، اور بیٹی سے بھی چونکہ نسل نہیں چلتی، لہذا بیٹے کی طلب ہوتی ہے۔ نام جو چلتا ہے تو بیٹے سے چلتا ہے، بیٹی سے تو نسل نہیں چلتی، بیٹی سے تو نسل اس کی چلے گی جس سے اس کی شادی ہوگی، اس کی نسل ہوگی آگے، لیکن یہ ہے کہ بیٹے سے نسل آدمی کی اپنی چلتی ہے، لہذا انسان کو طلب ہوتی ہے اولاد کی، اور خاص طور پر بیٹے کی۔ تو اللہ پاک ہے اس سے، کس معنی میں؟ کہ وہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے، حی لا یموت، وہ تو زندہ ہے، الحی زندہ پائندہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، لا یموت اس پر کوئی موت طاری نہیں ہوگی، لہذا اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر موت کا ذوف ہے ہی نہیں کہ اپنے نام کو باقی رکھنے کے لیے اسے اولاد کی خواہش ہو، معاذ اللہ، وہ تو خود ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، باقی رہ گئی یہ بات، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ اور اس کی جو تشریح آئی ہے حدیث میں، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوقات اللہ کے کنبے کے مانند ہے۔ اگر کوئی خواہش ہو بھی فرض کیجئے کسی درجے میں، تو اللہ کے لیے تو یہ ساری مخلوقات، یہ اس کی یوں سمجھیے کہ اس کا کنبہ ہے۔ بیٹا تو ہم کسی کو نہیں کہیں گے، بیٹی کسی کو نہیں کہیں گے، بیٹا تو حضرت عزیر کو کہا گیا یا حضرت مسیح کو کہا گیا، بیٹیاں ملائکہ کو کہا گیا، وہ تو ہم نہیں کہیں گے۔ لیکن عیال، عیال کسے کہتے ہیں؟ اہل و عیال، اہل و عیال میں اہل تو ہو گئی بیوی، اور عیال اولاد ہے۔ عیال کے معنی کیا؟ اولاد۔ تو الخلق عیال اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور جو محبت ہوتی ہے تمہیں اپنے عیال سے، وہی محبت اللہ کو تم سے ہے، وہ ودود ہے، محبت کرنے والا ہے۔ تو فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اسی کا ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور دیکھو یہ بات جو ہم نے تمہیں بتائی، اللہ اس پر کفیل ہے وکیل کی حیثیت سے۔ سب سے بڑی شہادت اس کی اپنی شہادت ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، سورہ آل عمران کی آیت۔ اللہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ، فرشتے تمام کے تمام گواہ ہیں، اور اولو العلم، اور جو علم والے ہیں، ایمان والے ہیں، جو جانتے ہیں اللہ کو، اللہ کی توحید کی شان کو، وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ قائما بالقسط، اور وہ عدل و انصاف کا قائم کرنے والا ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، استنکاف کہتے ہیں غیرت اور حمیت کی وجہ سے کسی چیز کو اپنے لیے باعث عار سمجھنا، یا یہ کہ اپنی عزت کے اعتبار سے، اپنی خودداری یا اپنے تکبر کی وجہ سے کسی چیز کو اپنے شایان شان نہ سمجھنا، وہ استنکاف ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کو تو کوئی عار نہیں اس میں کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، وہ تو اللہ کا بندہ تھا۔ انہوں نے تو پنگھوڑے کے اندر بھی کہہ دیا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
جبکہ گود میں تھے یا پگھوڑے میں تھے، اس کے اندر ہی آپ نے کہہ دیا تھا، بول دیا تھا۔ یہ پہلا معجزہ تھا جو لوگوں پر ظاہر ہوا ہے۔ پہلا معجزہ تو اصل میں تھا بغیر باپ کے حمل کا قرار پانا حضرت عیسیٰ، حضرت مریم سلام علیہا کے رحم میں، یہ پہلا معجزہ تھا۔ لیکن یہ ظاہر معجزہ تو نہیں ہے، یہ کسی کو نظر تو نہیں آیا، بلکہ انہوں نے تو یہودیوں نے تہمت لگائی کہ یہ ولد الزنا ہے، یہ یوسف نجار اور مریم کا رشتہ تو ہو گیا تھا لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، منسوب تھے ایک دوسرے سے، شادی نہیں ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے ہی انہوں نے تعلق ازدواجی قائم کیا، تعلق زن و شوق قائم کیا، جس سے کہ حمل ٹھہرا۔ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کا کتنا بلند مقام، وہ اللہ کا بیٹا قرار دینے والے اور یہ اسے ولد الزنا قرار دینے والے، اور پھر بھی عیسائی جو ہے یہودیوں کے ہاتھ کے اندر کھلونا بنے ہوئے، جدھر چاہیں موڑ دیں، موم کی ناک۔ یہ آج کا عجیب ترین معاملہ ہے جو تاریخ انسانی کے اندر جو بھی تحیر کن، متحیر کن قسم کے واقعات ہوئے ہیں، حیرت ناک واقعات، میرے نزدیک ان میں سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ دو قوموں کا معاملہ کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی قوم 1.5 کروڑ بھی نہیں دنیا میں، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح کو ولد الزنا سمجھتے ہیں، جادوگر سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں، مرتد سمجھتے ہیں، واجب القتل تھا اسی لیے سولی دیا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ وہ کہتے ہیں عیسائی بن باپ کے پیدا ہوا، خدا کا بیٹا ہے، اور یہ کہ اس کے معجزے ہیں، اور یہ کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اور یہ کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ لیکن ان دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ اتنے متضاد عقائد رکھنے کے باوجود آج یہ لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں ہینڈ اینڈ گلو، جیسے دستانہ آپ پہن لیں تو ہاتھ کے اوپر دستانہ چڑھا ہوا ہے، اندر جو ہے یہود ہے اور اوپر نظر آ رہے ہیں عیسائی۔ یہ صورتحال ہو گئی، یہ اعلی کار بن گئے پورے طور پر یہودیوں کے۔ تو فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کو تو کوئی آر محسوس نہیں ہوگی، اس میں نہ ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی ملائکہ مقربین جو ہیں وہ کوئی اس میں آر محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ملائکہ کے درجے ہیں بہت سے، ملائکۃ الارض بھی کہلاتے ہیں، زمین کے اوپر فرشتے ہیں جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی تنفیذ کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری سول سروس ہوتی ہے، اس میں کادرز ہے، درجے ہیں، مرتبے ہیں، 22واں گریڈ ہے، چوتھے گریڈ کا بھی ملازم ہے، پہلے گریڈ کا ملازم بھی ہے اور 22ویں گریڈ کے بھی ہے۔ اس طرح فرشتوں کے اندر بھی درجہ بندی ہے، ایک وہ ہے جو زمین ہی پر معمور ہے، ایک اس سے بلند تر کائنات کے جو دوسرے حصے ہیں اس کا انتظام و انصراف کر رہے ہیں، اور ایک ہے جو ہر وقت اللہ کے حضور میں حاضر رہتے ہیں، مقربون، جنہیں قریب کر لیا ہے۔ مقرب اس میں مفعول ہے تقریب سے، تقریب کے معنی قریب کرنا، اور یہاں پر مقرب جن کو قریب کر لیا گیا ہو۔ تو یہ ملائکہ مقربین، اور ان میں بھی پھر اونچا طبقہ ہے وہ کہ جو حملۃ العرش کہلاتے ہیں، اللہ کے تخت کو جنہوں نے تھاما ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے، حاملین عرش۔ یہ ملائکہ مقربین کے بھی ان سے بھی اونچے درجے کے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ جو ملائکہ مقربین ہے، اول تو ملائکہ کا رتبہ کتنا بلند ہے، نور سے تخلیق ہوئی ہے، پھر ان میں بھی جو مقرب ہیں اللہ کے خاص، انہیں بھی ہرگز اس کے اندر کوئی شرم، کوئی عار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو جو کوئی بھی عار سمجھے گا اور تکبر کی بنیاد پر اللہ کی عبادت سے ابا کرے گا، اعراض کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر لے گا۔ یہ الفاظ تو بڑے سادہ ہیں لیکن ان میں بڑا ایک زہر خند جسے آپ کہتے ہیں، بظاہر مسکراہٹ اور مسکراہٹ کے اندر شدید نفرت مضمر ہو، وہی معاملہ یہ ہے کہ یہ پھر اللہ جمع کر لے گا انہیں اپنے پاس، یعنی جمع کر لے گا عذاب کے لیے، سخت ترین سزا کے لیے۔ جو کوئی بھی تکبر کی بنیاد پر، یا یہ نوٹ کر لیجئے کہ فرض کیجئے آپ سے عبادت میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، یہ کوتاہی گناہ تو ہے، لیکن ایک یہ کہ آپ تکبر کی بنا پر اللہ کی عبادت نہ کریں، یہ عظیم ترین گناہ ہے۔
اگر ایک آدمی جو ہے فرض کیجئے اس کی کوئی نماز رہ گئی ہے یا ایک دو دن نماز کوئی نہیں پڑھ سکا بالکل، لیکن پشیمان ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے، اور یہ صرف کسل کی بنیاد پر ہو گیا فرض کیجئے، یا مصروفیات دنیاوی کی وجہ سے ہو گیا ہے، تو یہ گناہ تو ہے لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا یہ کہ کوئی تکبر کی بنیاد پر اللہ کے سامنے نہ جھکے۔ اسی لیے میں اپنے راز کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب سورہ سجدہ میں آیت سجدہ آتی ہے تو وہ ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، لیکن اس کے بعد میں ایک الفاظ کہا کرتا ہوں اللہم انک تعلم انی لا استکبر عن عبادتک، اے اللہ تیرے علم میں ہے یہ کہ میں عبادت میں کسی تکبر کی وجہ سے کوتاہی نہیں کرتا، ولکن امرؤ ضعیف، لیکن میں ضعیف انسان ہوں، اس ضعف کی وجہ سے یا ضعف ارادہ کی وجہ سے یا کوئی حالات کا ایسا غلبہ ہو گیا کہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو یہ چیز جو ہے فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، تو اللہ یہ تیرے ذمہ ہے، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیا کر، کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر جو ہے وہ بھی میں اپنے نفس کے حوالے نہ کر دیا جاؤں، مجھے اپنی پناہ میں رکھ، وَعِنِّی عَلَىٰ ذِکْرِکَ وَشُکْرِکَ وَحُسْنِ عِبَادَتِکَ، اور اللہ تو میری مدد کر، آئنی علی ذکر کا میں تیرا ذکر کر سکوں، بشکر کا تیرا شکر کر سکوں جیسا کہ تیرے شکر کا حق ہے، وہ حسن عبادت اور تیری عبادت بطریق احسن میں ادا کر سکوں۔ تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ کوئی کوتاہی اللہ ہو رہی ہے تو تو جانتا ہے کہ استکبار کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اگر ہے تو کسل کہہ لے، انسان کی کمزوری ہے، سستی ہو گئی ہے، یا یہ کہ کوئی مصروفیت ہو گئی ہے، دنیاوی معاملہ جو ہے ایسا سر پر آ پڑا ہے کہ اس میں کوئی عبادت میں کمی ہو گئی ہے، تو یہ چیزیں گناہ تو ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ جس میں تکبر کی بنا پر جو ہے انسان سجدے سے انکار کرے، جیسے کہ کیا تھا ابلیس نے کہ میں آدم کو سجدہ کروں، میں اس کے لیے اسجد لمن خلقت طینا، یہ تو بڑا گھٹیا ہے، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، گارے سے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے تو نے بنایا ہے، مجھے تو نے بنایا آگ سے، اسے بنایا مٹی سے، تو میں کیسے سجدہ کروں؟ یہ ہے تکبر، اسی لیے بار بار آتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے اور استکبار کیا، یہ اس کا انکار جو تھا استکبار کی بنیاد پر تھا کہ میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں، میں بڑا ہوں، میں اکبر ہوں، تو میں اپنے سے چھوٹے، اپنے سے مفضول جو ہے اس کو سجدہ کیسے کروں؟ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ان قریب اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ پورا دے گا ان کو ان کا اجر۔ یہ وفا یفی پورا کرنا، اوفا یوفی یہ اور پورا کرنا، وفا یوفی یہ اور اہتمام کے ساتھ پیسہ چکا دینا، یہی لفظ ہے جس کے بارے میں قادیانیوں نے لوگوں کو مغالطے میں ڈال کر اور ایک عقیدہ جو ہے ان کے دماغوں کے اندر ڈال دیا، اس لیے کہ فلما توفیتنی، اب توفی جو ہے باب تفاعل ہے، اور باب تفاعل کا مادہ اور اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ یہ کوئی شے خود حاصل کرنا، تعلیم کسی کو علم دینا، تعلم علم سیکھنا، علم حاصل کرنا، تکبیر کسی کو بڑا کرنا، تکبیر رب، تکبر خود بڑے ہونا، خود اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تو اسی لیے وفا یوفی پورا کر دینا، اوفا یوفی پورا کر دینا، وفا یفی وفا کر دینا، پورا کر دینا، اور توفا یا توفی پورا کا پورا قبضے میں لے لینا۔ تو توفا یا توفی جو ہے وہ تو اصل میں حضرت مسیح کے اوپر ہوا ہے، آدمی جب مرتا ہے تو اس کی جان قبض ہو گئی، روح تو جسم تو یہی پڑا رہ گیا ہے، جسم پر تو اللہ نے قبضہ نہیں کیا، جسم یہی ہے، تم اٹھاؤ گے، نہلاؤ گے، کفناؤ گے، کندھے پہ اٹھا کے لے جاؤ گے، قبر میں اتارو گے، دفن کرو گے، نماز جنازہ پڑھو گے، وہ تو یہی ہے نا تمہارے پاس، اللہ نے تو نہیں لیا، اللہ نے تو جان لی ہے، اس کی روح لے لی ہے، اس کی روح اور جان گئی اللہ کی طرف، لیکن یہ کہ جو اصل بدن ہے وہ تو یہاں ہے،
تو توفا یا توفی کا پورا اطلاق حضرت مسیح پر ہوتا ہے. ان کا جسم، ان کی جان، ان کی روح، تینوں کو اللہ نے قبض کر لیا اور اپنے پاس لے گیا. انسان بحیثیت انسان مکمل زندہ جاگتا ہوا انسان وہ ہے جو حضرت مسیح جس شکل میں کہ اٹھائے گئے ہیں آسمان پر. تو توفی، تو یہ جو چار الفاظ میں نے آپ کو بتائے، ثلاثی مجرد سے وفا یفی، پھر باب افعال سے اوفا یوفی، پھر باب تفعیل سے وفا یوفی، پھر باب تفاعل سے توفا یا توفی. تو یہ ہے اس لفظ کے بارے میں اس گہری سی بات کو سمجھ لے آدمی. اب جو عربی نہیں جانتا، جو ان ابواب کے اندر جب الفاظ آتے ہیں مادہ تو وہی ہے لیکن الفاظ جو ہیں بدل گئے ہیں، ایک بدل پر آ گئے ہیں، باب کے اندر آ گئے ہیں. اس باب کے اندر آنے میں تعلیم، علمہ یعلم تعلیماً، کسی کو تعلیم دینا، تعلم یتعلم تعلماً، خود علم حاصل کرنا، زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. کبر یکبر تکبیراً، کسی کو بڑا کرنا، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور تکبر خود بڑا ہونا، بڑا سمجھنا اپنے آپ کو. اور یہ چیز وہ ہے کہ جو اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے. لن يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ حبۃ خردل من الکبر، کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا. تو اتنی ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کو. تو فرمایا وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ. تو اولاً تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا دے گا ان کا اجر، جو بھی انہوں نے محنتیں کی، عبادتیں کی، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، ایثار کیے، مال خرچ کیا یا جان دے دی. اللہ تعالیٰ پورا اجر حساب کے ساتھ ان کو دے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اس پر اضافہ کرے گا اپنے فضل سے. حساب پورا. لیکن پھر یہ ہے کہ جو اللہ کی دین ہے یہ اس کی سخاوت ہے، اس کے لیے اٹ نوز نو باؤنڈز، اس کے کوئی حدیں نہیں ہے. یہ تو ناپیدا کنار ہے. اللہ کا فضل جو ہے اس کو حدود ناپی نہیں جا سکتی. جیسے آپ نے ایک مزدور کو رکھا تھا 100 روپے دہاڑی، وہ 8 گھنٹے اس نے کام کیا ہے، آپ نے 100 روپے دے دیے. لیکن کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ بڑی دل لگا کر کام کر رہا تھا، بہت ہی محنت سے. وہ منتظر نہیں رہتا تھا کہ دیکھے میں یہ سپروائز کیا جا رہا ہے یا نہیں. اگر سمجھے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو بیٹھ جائے، کام نہ کرے. اور جب دیکھے کوئی ہے دیکھنے والا، سپروائزر موجود ہے یا مالک موجود ہے، تو پھر کام کرے. تو جو بغیر دیکھے ہوئے کہ کوئی اس کو سپروائز کر رہا ہو، جی لگا کر کام کرے گا، اسے وہ زیادہ دے دے گا، 10 روپے 20 روپے اضافی لو بھائی. یہ فضل ہے. اجرت اس کی 100 روپے رہے گی جو طے ہوئی تھی. کلیم وہ 100 روپے کر سکتا ہے، 110 یا 120 نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے اضافی طور پر دے دیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو ان کی اجرت جو ہے ان کو اجر دے گا پورا حساب کے ساتھ. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور مزید دے گا اپنے فضل سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور جن لوگوں نے عار محسوس کی تھی اور استکبار کیا تھا، عار کی بنیاد پر اپنے مقام سے فروتر سمجھنا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اور تکبر کی بنیاد پر انکار کرنا بندگی سے، فَسَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں دے گا عذاب بڑا دردناک. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ہی پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی ہے. برہان دلیل، تمہارے تمام غلط عقائد کا پردہ چاک کر دیا گیا ہے. حقیقت جو ہے پورے طور پر منکشف کی جا چکی ہے، مبرہن کی جا چکی ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور دیکھو ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک واضح نور، روشنی واضح، ہر شے کی حقیقت کو دکھا دینے والی شے. یہاں اس سے مراد ہے قرآن. قرآن جو ہے نور مبین ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اسی سے چمٹ گئے، اس کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اسی کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اسی کی رضا کے حصول کو اپنی زندگی کا نصب العین اور مقصد بنا لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت سے میں، وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وہ تو آخرت میں ہوگا کہ رحمت اور فضل میں داخل ہوں گے،
دنیا میں وہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، انگلی پکڑ کر چلائے گا، ہدایت کے راستے پر اپنی رہنمائی میں انہیں رفتہ رفتہ اس آخری منزل تک پہنچا دے گا۔ اب وہ آخری مسئلہ آ رہا ہے، یستفتونک، اے نبی یہ آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں۔ یہ فتویٰ کس چیز کے بارے میں تھا وہ سمجھ لیجئے، کلالہ۔ وہاں جو احکام آئے تھے دوسرے رکوع میں کلالہ کے بارے میں آیا۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص مرد یا عورت فوت ہو رہا ہو یا ہو رہی ہو یا ہو گیا ہو یا ہو گئی ہو، اور اصل میں جو وارث شمار ہوتے ہیں وہ اصل یا فرع، اصل وارث یا والدین ہے اور یا اولاد ہے، بیٹا بیٹی، یہ اصل وارث ہے، باقی سب ثانوی درجے میں ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہوا یا کوئی عورت فوت ہوئی، اس کے نہ ماں باپ ہے نہ بیٹا بیٹی ہے، اسے کلالہ کہتے ہیں۔ اگر کلالہ کے طور پر کسی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو کیا کیا جائے؟ وہاں فرمایا گیا تھا کہ اس کا کوئی بھائی ہو یا بہن ہو تو ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے، اگر ایک ایک ہو۔ یہ بات کہہ کر معاملہ ختم کر دیا گیا۔ اب اس پر اشکال پیدا ہوا کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں مزید جب سوالات آئے تو پھر اب یہ وضاحت کر رہے ہیں۔ یستفتونک، اے نبی یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی شخص فوت ہوا ہے اس حال میں کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس بہن کو ملے گا آدھا اس میں سے کہ جو اس نے چھوڑا۔ یہ چونکہ جو نارمل قانون ہے، ایک باپ فوت ہوتا ہے اس کی صرف ایک بیٹی ہے تو وہ پورے مال کی وارث نہیں ہوگی، نصف، بیٹی کا حصہ آدھا ہے۔ بیٹا ایک ہی ہے تو وہ پورا وارث ہو جائے گا، پورے مال کا وارث ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اگر تو بیٹی ہے تو ایک اور بیٹا ہے تو پورا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کلالہ جو ہے ما لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، لہ اخت، بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو آدھا ملے گا، وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور اگر ایک عورت کلالہ ہے، ایک عورت فوت ہوئی ہے جس کا نہ باپ باپ میں سے کوئی ہے نہ بیٹا بیٹی ہے، اب اس کا وارث اگر بنتا ہے تو بھائی بنتا ہے، تو بھائی پورے کے پورے کا وارث ہو جائے گا۔ جیسے کہ ایک ہی بیٹا ہو تو والد کی پوری وراثت اسے منتقل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر بھائی نہ ماں باپ میں کوئی ہے اصل میں سے، نہ فرع میں سے بیٹا یا بیٹی ہے، صرف ایک بھائی ہے اس عورت کا، تو وہ بھائی پورے جائیداد کا، پورے بال کا وہ وارث ہو جائے گا۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر وہ دو ہو، دو بہنیں اگر ہے کسی بھائی کی یا کسی عورت کی، کوئی مرد ہے کلالہ یا عورت ہے کلالہ، ان کے نہ تو ماں باپ ہے نہ بیٹا بیٹی ہے اور بھائی بھی نہیں ہے، دو بہنیں ہیں، تو دو بہنوں کو 2/3 مل جائے گا۔ ایک بہن اگر ہے تو آدھا، اور دو بہنیں ہیں تو 2/3 مما ترک، اس میں سے جو اس نے چھوڑا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً وَرِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر وہ بہن بھائی ہو کئی، 2 بھائی 2 بہنیں، 4 بھائی 1 بہن، یا 1 بھائی 4 بہنیں، تو اب ان میں تقسیم ہوگی اسی طرح جیسے ماں باپ کی وراثت ہوتی ہے کہ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو جو ان میں سے جو مرد ہے اس کو دوہرا حصہ ملے گا لڑکی کے مقابلے میں۔ بیٹا اور بیٹی میں بھی یہی ہے، بیٹے کا دوہرا حصہ ہے، بیٹی کا اکیلا حصہ ہے۔ اس طرح ماں کا اکیلا ہے، باپ کا دوہرا ہے۔ تو یہ تمام جو قواعد ہیں ان میں صرف ایک ہی ہے معاملہ، اور وہ اخیافی بھائیوں کا ہے، بھائی بہنوں کا۔ اب یہاں یہ سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں تو اصل میں ہم لفظ بولتے ہیں سوتیلا اور حقیقی۔ حقیقی بیٹا حقیقی بیٹی وہی ہے جو ماں بھی ایک باپ بھی ایک۔ فرض کیجئے باپ ایک ہے مائیں 2 ہیں، تب بھی ہم کہیں گے کہ یہ تو حقیقی بھائی نہیں ہے بلکہ یہ سوتیلے بھائی بہن ہیں۔ اور اگر اسی طریقے سے یہ باپ 2 ہے ماں 1 ہے تب بھی سوتیلا۔ عربوں میں 3 الفاظ علیحدہ ہیں، باپ بھی مشترک ماں بھی مشترک، اسے کہتے ہیں عینی، یہ عین اولاد ہے، عین بعین ہی جسے ہم کہتے ہیں اردو کے اندر، بے اور ہاں کا اضافہ کر کے بعین ہی، باپ بھی وہی ماں بھی وہی۔
کہ باپ وہی اور ماں جب جدا ہیں، ایک باپ کی دو بیویاں ہیں، ان سے اولادیں ہیں، وہ بہن بھائی جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ انہیں اللاتی کہتے ہیں، اللاتی بہن بھائی. اور اگر ماں ایک ہے باپ دو ہیں تو انہیں اخیافی کہتے ہیں. تو یہ تین الفاظ ہیں. لیکن یہ کہ در حقیقت عربوں کے نزدیک باپ ایک ہے اگر اور مائیں دو ہوں یا تین ہوں یا چار ہوں تب بھی وہ حقیقی شمار ہوتے ہیں. عینی میں اور اللاتی میں کوئی فرق نہیں ہے حقوق کے اعتبار سے، وہ حقیقی شمار ہوں گے. اخیافی یعنی جن میں ماں تو مشترک ہے باپ علیحدہ ہے، وہ ایک علیحدہ شے ہے. تو اصل میں جو پہلے حکم آیا تھا تو اس گمان پر کہ باقی جو عینی ہیں اور اللاتی ہیں ان پر تو لوگ قیاس کر لیں گے اولاد کے بارے میں، جب اولاد کے بارے میں پورا قانون بیان کیا جا چکا ہے کہ اگر ایک بیٹی ہو تو آدھا، دو بیٹیاں ہوں تو دو تہائی، اور بیٹا بیٹیاں جمع ہوں تو اس میں تقسیم کر دیا جائے گا، بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو اکیرا. یہی ہے اصل میں عینی اور اللاتی بہن بھائیوں کا معاملہ. لیکن وہاں معاملہ بیان کیا گیا تھا اخیافی کا کہ اگر کوئی کلالہ ہے، نہ ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے نہ بیٹا بیٹی میں سے کوئی زندہ ہے، اور وہ کلالہ ہے مرد ہے یا عورت ہے، تو اس کے اگر اخیافی بہن یا بھائی ہیں، عینی کوئی نہیں ہے، اگر عینی ہوں گے تو پھر اخیافی تک کوئی بات نہیں جائے گی. لیکن عینی اور اللاتی نہیں ہے بلکہ اخیافی ہے صرف، تو پھر یہ ہوگا کہ بیٹا ہو تب بھی 1/6، بیٹی ہو تب بھی 1/6، اور اگر زیادہ ہے 8-10 ہے، 4-5 ہے، 3-4 ہے تو وہ ایک ثلث کے اندر شریک ہو جائیں گے. لیکن ایک ثلث میں شریک ہونے میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ بیٹے کو دوہرا ملے اور بیٹی کو اکیلا، برابر ہوں گے. یعنی اخیافی کے اندر مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں کیا گیا، ان کو مساوی قرار دیا گیا ہے. اور یہ واحد رشتہ ہے وراثت میں جس میں کہ مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. ورنہ بیوی کا شوہر کے مقابلے میں شوہر وارث ہو رہا ہو بیوی کا تو اس کے لیے دگنا حصہ ہے، بیوی وارث ہے شوہر کی اس کے لیے اکیلا حصہ ہے، بیٹے کے لیے دوہرا ہے، بیٹی کے لیے اکیلا ہے، ماں کے لیے اکیلا ہے، باپ کے لیے دوہرا ہے. باقی تو ہر جگہ پر تمام رشتوں کے اندر یہ فرق رہے گا مرد اور عورت کے درمیان، سوائے اخیافی بہن بھائی یعنی وہ کہ جن میں ماں تو مشترک ہے باپ علیحدہ ہے، وہاں پر مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا. اگر ایک اخیافی بھائی ہے تو 1/6، اگر ایک اخیافی بہن ہے تو 1/6، اگر وہ بہن بھائی ہے یا بہنیں ہیں تو 5-6 ہیں تو ثلث کے اندر 1/3 میں بس ان کو حصہ ملے گا اور باقی 2/3 دوسرے رشتہ داروں کو جائے گا. تو یہ ایک قانون کے اندر جو ایک اشکال پیدا ہو رہا تھا اس کی وضاحت کر دی. یبین اللہ لکم ان تضلوا، دیکھو اللہ تمہارے لیے بات کو واضح کر دیتا ہے تاکہ تم مغالطے میں نہ پڑ جاؤ، گمراہ نہ ہو جاؤ، ٹھوکر نہ کھاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.